بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں ایک بہت ہی اہم مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں ذکی اجاز صاحب وائس پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی، اون صاحب وائس پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی، منظور ملک صاحب ایکس وائس پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی، کریم ملک صاحب ای سی او جی بی ممبرز اور خصوصی طور پر میڈیا سے آئے ہوئے ہمارے دوست سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں جی آج کی پریس کانفرنس پہ۔ میں بحیثیت وائس پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تمام انڈسٹریز کے ساتھ جو RLNG کی ملٹی ایئر ایریز بلڈنگ کی گئی ہے وہ نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ غیر انصافی اور غیر شفاف بھی ہے۔ 2015 سے 2022 تک کے 7 سال کا حساب ایک ہی بل میں کنسالیڈیٹ کر کے انڈسٹری پہ تھوپ دیا گیا ہے۔ یہ عمل اوگرا آرڈیننس 2002 اور لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے فیصلے کے خلاف ہے۔ کورٹ نے واضح طور پہ فیصلہ دیا تھا کہ ریٹروسپیکٹو بلنگ کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ SNGPL فوراً ان ایریز کو وڈرا کرے اور تمام کوئرسو ایکشن جیسے ڈسکنیکشن سرچارجز اور لیگل نوٹسز سے گریز کرتے ہوئے انہیں فوراً روکا جائے۔ انڈسٹری پہلے ہی لیکوڈیٹی کرائسس کا شکار ہے۔ یہ اچانک اور غیر واضح ایریز ہماری ایکسپورٹس، پروڈکشن اور روزگار پر سیدھا حملہ ہیں۔ یہ مسئلہ پوری ملک کی اکانومی اور ایکسپورٹس کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ اوگرا اور سرکاری ادارے فوراً انٹروین کریں اور ان ایریز کو ویو آف کریں۔ انڈسٹری نے جو گیس سالوں پہلے کنزیوم کی اس کا مال بیچ چکی ہے، اب وہ ایریز واپس حاصل کرنا ناممکن ہے۔ یہ بالکل ہی ناانصاف اور ظلم کی بات ہے جس کا اثر سیدھا پاکستان کی آلریڈی فریجائل اکانومی کے اوپر پڑتا ہے۔ میں پرائم منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مسئلے کا فوراً حل نکالا جائے تاکہ ملز کی بندش، روزگار کا ضائع اور ایکسپورٹ آرڈرز کا جو خطرہ اس ٹائم پہ ہماری انڈسٹری فیس کر رہی ہے اس سے ہم لوگ بچ جائیں۔ ایف پی سی سی آئی پوری انڈسٹری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہم اس مسئلے کو ہر پلیٹ فارم پر اٹھائیں گے تاکہ ملک کی اکنامک اور انڈسٹریل انٹرسٹ کا تحفظ ہو سکے۔ میں اینڈ پہ تمام دوستوں کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین افتخار صاحب ریجنل چیئرمین ایف پی سی سی آئی، ہمارے وائس پریزیڈنٹ اون علی رضا صاحب، ملک منظور صاحب، طارق محمود صاحب، ہمارے ای سی جی بی ممبرز، کریم عزیز صاحب، میڈیا کے جو دوست یہاں تشریف لائے ہیں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں ملک میں جو سیلاب کی تباہکاریوں کی وجہ سے متاثرین کے ساتھ ہم اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ اب میں جو آج کا جو اصل ٹاپک ہے، جو ریٹروسپیکٹو جو ایریز SNGPL نے پوری انڈسٹری کے اوپر ڈالے ہیں، میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ SNGPL نے جولائی کے بلز میں ہوش شربہ 84 ماہ کے ایریز شامل کر کے بلز تمام انڈسٹریز کو ایشو کیے ہیں، جس کا صارفین کو کوئی علم نہیں تھا، جس پر ایف پی سی سی آئی نے عاطف اکرام صاحب نے پریزیڈنٹ نے 11 اگست کو پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس کے بعد ایف پی سی سی آئی کا ایک ڈیلیگیشن SNGPL کے MD عامر طفیل صاحب اور GM جواز صاحب سے ملنے گیا۔ ہم MD صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت ہماری جو ریکویسٹ تھی کہ جو بلز کی ڈیٹ تھی آخری، اس میں 10 دن کا اضافہ کیا جو ایریز کا تھا، اور کرنٹ بلز جو تھے امینڈ کر کے ہمیں ایشو کروائے اور انڈسٹری نے تمام بلز اس کو اوپر جمع کروائے۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ عاطف اکرام صاحب نے ایف پی سی سی آئی کے 12 اگست کو وزیر اعظم پاکستان کو لیٹر لکھا اس حوالے سے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ریکویسٹ کی، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے 50 ارب کے متنازع گیس بلنگ تنازع کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم نے اس معاملے کا جائزہ لینے کے لیے ایک خصوصی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ تحقیقات سابق وزیر وفاقی سیکرٹری شاہد خان کی سربراہی میں ہوگی۔ سوئی ناردرن گیس لمیٹڈ نے اپریل 2015 سے جون 2022 کے درمیان نظر ثانی شدہ بل جاری کیے۔ یہ بل تیل اور گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا کے اپ ڈیٹڈ شدہ نوٹیفیکیشن کی بنیاد پر جاری کیے۔ ان نوٹیفیکیشن کے مطابق صنعتی شعبے پر 14.5 ارب، بجلی کے شعبے پر 40 ارب،
جو کہ بالآخر صارفین سے ہی وصول کیے جائیں گے. CNG شعبے پر 3.8 ارب اور کھاد کے شعبے پر 2.4 ارب روپے واجب الادا ہے. مجموعی واجبات 59.8 بلین روپیز ہے، جن میں سے 51.3 بلین ڈفرینشیل گیس چارجز ہیں اور تقریباً 8 بلین جو ہے وہ جنرل سیل ٹیکس اور تاخیر سے ادائیگی کے چارجز شامل ہیں. اوگرا اور SNGPL نے ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں اور صارفین اس کی قیمت چکا رہے ہیں. ہماری وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے، وزیر توانائی علی پرویز ملک صاحب سے، چیئرمین اوگرا سے، MD SNGPL سے گزارش ہے کہ انڈسٹری پہلے ہی 50% پہ چل رہی ہے. انڈسٹری میں سکت نہیں ہے کہ وہ یہ بلز ادا کر سکیں. یہاں پر جیسا کہ خرم صاحب نے آپ کو بڑا کلیئرلی بتایا کہ جنرل کلاس جو ہے ایکٹ 1897 سیکشن 5، اس کے تحت آپ کوئی بھی ریگولیشن یا ایکٹ آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کرنٹ ڈیٹ کے اندر. آپ پروسپیکٹیو کر سکتے ہیں لیکن ریٹروسپیکٹیو نہیں کر سکتے. اسی طرح انہوں نے ہمیں بتایا کہ 2025 کی جو ریگولیشنز ہیں اس میں بھی جو فائنانشل جو کلوزر ہے جب وہ ہو جاتا ہے تو اس کو دوبارہ اوپن نہیں کیا جا سکتا. میں یہاں پر میڈیا کے توسط سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سی فیکٹریز کرائے کے اوپر چلتی ہیں. تو ایک کرائے دار نے اگر فیکٹری لی 2015 میں اور 2022 میں وہ فیکٹری چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو جو ایریئرز ہے یہ کون پے کرے گا؟ وہ کرائے دار یا وہ مالک مکان؟ مالک مکان تو نہیں پے کر سکتا لیکن بل اس کے نام ہے اور کرائے دار چلا گیا ہے. اسی طرح ہمارے جو CNG کے جو بھائی ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ جو پروڈکٹ ہم سیل کر چکے ہیں، چاہے وہ CNG سیل کر چکے ہیں یا اپنی پروڈکٹ سیل کر چکے ہیں، اب یہ جو ایریئرز ہیں ہم کس سے لیں گے یہ؟ تو کیا اس پہ اوگرا نے SNGPL نے اس بات پہ سوچا؟ تو ہم پوری انڈسٹری، پورا پاکستان، FPCCI اس پہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہے کہ ہماری سکت نہیں ہے کہ ہم ایک بھی پیسہ اس کے اوپر پے کریں. اور میری دوسری درخواست یہ ہے کہ جب تک یہ جو کمیٹی تشکیل دی ہے پرائم منسٹر صاحب نے، اس وقت تک کوئی بھی کنیکشن ڈسکنیکٹ نہ کیا جائے. اگر کیونکہ انڈسٹری پہلے 50% پہ چل رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایسا اقدام کیا SNGPL نے تو بہت اس کے جو اثرات ہوں گے وہ خطرناک ہوں گے. انڈسٹری جیسے کہ آپ کو سب کو پتہ ہے، پرائم منسٹر صاحب کو بھی پتہ ہے کہ انڈسٹری کے بہت زیادہ حالات خراب ہیں. ایک طرف ہارون اختر صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ جو سکھ یونٹ ہیں ان کو ہم دوبارہ زندہ کریں، اور ایک طرف جو پاسٹ جو 10 سال کے ابھی یہ جو بلز آئے ہیں 75 بلین کے، یہ 2015 سے لے کے 2023 تک آئے ہیں، ابھی 3 سال اور پینڈنگ ہے. تو کہیں پر بھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ آپ کے پاس جو پاسٹ جو چارجز ہیں وہ آپ اب شامل کریں اور آپ صارفین کو پے کرنے کے لیے کہیں. تو یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو لوکل انویسٹر ہے وہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے اور فورن انویسٹر پاکستان میں نہیں آ رہا. میری اگین ریکویسٹ ہے، دیکھیں اصل ایشو یہ پرائم منسٹر صاحب کا ہے، ہماری دوبارہ ان سے ریکویسٹ ہے، لیکن ہمیں پھر فائنل کال دینی پڑتی ہے فیلڈ مارشل صاحب کو کہ اگر آپ نے لوکل انویسٹر کا ٹرسٹ پاکستان میں رکھنا ہے تو ہمیں کنسسٹنٹ پالیسیز چاہیے ہیں. جب تک کنسسٹنٹ پالیسیز نہیں آئیں گی اس تک پاکستان کی ترقی نہیں ہو سکتی. اور جب ہم فورن انویسٹر کی بات کر رہے ہیں تو اسی پالیسیز کی وجہ سے جو انکنسسٹنٹ ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میری اگین میڈیا کے توسط سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب تک یہ جو کمیٹی پرائم منسٹر صاحب نے بنائی ہے، ایک تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس میں FPCCI اور بزنس کمیونٹی کو شامل کیا جائے تاکہ ہم بیٹھ کر اس مسئلے کا حل کر سکیں. اگین میں پرائم منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے عاطف اکرام صاحب پریزیڈنٹ FPCCI نے جو لیٹر لکھا ان کی ریکویسٹ کے اوپر ایکشن لیا. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ جب بھی انڈسٹری کو ایشو ہوتا ہے پرائم منسٹر اور پاکستان انڈسٹری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ ریٹروسپیکٹیو انہوں نے یہ چارجز ایریئرز کی صورت میں ہمیں چارج کی، یہ انلیگل ہے. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس پہ خرم صاحب نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اس میں کلیئر ہے کہ جب آپ میکسیمم 1 سال کے اندر آپ کوئی چیز لے سکتے ہیں، 1 سال کے بعد آپ نہیں لے سکتے. اب یہ 10 سالوں کا معاملہ ہے، کیسے پاسبل ہے؟ آئین اور قانون کہتا ہے چیف ایگزیکٹو
پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, آپ اسمبلیز موجود ہیں, تو یہ بار بار آپ آرمی چیف کی دھمکی کس کو لگا رہے ہیں؟ پرائم منسٹر کو لگا رہے ہیں کہ کس کو لگا رہے ہیں؟ نہیں سر, میں نے آپ کو ریکویسٹ کی ہے کہ میں نے اپنی اسپیچ پہ جو پرائم منسٹر صاحب کو ہی ایڈریس کیا ہے, وہی ہمارے چیف ایگزیکٹو ہے, وہی ہمارے پہلے مسئلے حل کرتے رہے ہیں, آج بھی وہی مسئلے حل کریں گے ہمارے انشاءاللہ. چیف کا نام نکال دیں, میری ریکویسٹ ہے اس میں سے. آپ کی مرضی ہے, آپ کا میں نے بولا تو آپ نکال دیں. جی مہتاب صاحب, مہتاب صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اصل میں جب یہ ہمیں بل وصول ہوئے تمام انڈسٹری کو, تو تمام انڈسٹری نے اپنے طور کے اوپر SNGPL سے رابطہ کیا, لیکن جب یہ کیس FPCCI کے پاس آیا اور FPCCI نے ایک ہی موقف ہے اس کے اوپر کہ ہم نے کوئی بھی ایریاز پہ نہیں کرنے. ایپٹما بھی اب اسی موقف پہ قائم ہے, CNG ایسوسیشن بھی اس پہ قائم ہے, اور KPK اور پنجاب کی پوری انڈسٹری اس کے اوپر قائم ہے. میں مہتاب صاحب آپ کے میڈیا کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو چارجز پڑے ہیں یہ صرف SNGPL کے جو کسٹمرز ہیں ان کے اوپر پڑے ہیں. جو سندھ میں اور بلوچستان میں انڈسٹری ہے ان کو یہ چارج نہیں ہوئے, تو پنجاب اور KPK کا کیا قصور ہے؟ ہم کیسے کمپیٹیٹیو رہ سکتے ہیں؟ اگر یہ چارجز ہمیں پڑ جاتے ہیں تو ہم تو یہ سارے جو چارجز ہیں نقصان میں بک کریں گے. اصل میں گیس کے لیے جو ادھر گیس ہے LNG کی ہے نا یہ, باہر سے منگوائی گئی, جی, اس کی قیمت کا جو ڈفرنس تھا تو سر ایک سال میں لے سکتا تھے نا, ہم ایک سال میں پے کر دیتے اور ہم اپنی کاسٹ میں شامل کر لیتے. اب وہ کاسٹ کہاں کس میں شامل کریں ہم؟ جو بیڈ ڈیٹس, یہ بیڈ ہے نا پرانے سالوں کے ایریئرز ہیں, اس کو ہم کہاں پر, آپ یہاں پر یہ فنانس کی ہماری بیٹھی ہیں میڈم, آپ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں نا, کیا یہ پاسبل ہے فائنینشیل؟